بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست چودھری شام نواز۔ میرے ساتھ موجود ہیں امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ NA59 محترم جناب چودھری تیمور خالد صاحب، تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے نامزد امیدوار ہیں۔ پہلی مرتبہ میری ان کے ساتھ ملاقات بھی ہو رہی ہے اور فرسٹ سیشن ہے ہمارے چینل کے ان کے ساتھ۔ تیمور بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ نہیں بھجن، یہ ہمارا فرض ہے انشاءاللہ۔ تیمور بھائی، چونکہ یہ آپ کا پہلا انٹرویو ہے ہمارے ساتھ، پہلا سیشن ہے، بہت سارے لوگ آپ کو جانتے ہیں لیکن آپ کے بارے میں نہیں جانتے، جی تو تھوڑا سا تعارف کروائیے گا اپنا کہ آپ کا گاؤں کون سا ہے اور آپ کی یونین کونسل کون سی ہے؟ میرا تعلق UC پڑیال سے ہے، ٹھیک ہے، اور میرا گاؤں پڑیال ہے، اور رہائش میری خالد کالونی PP 12 ہے۔ PP مارا میں۔ جی، تیمور بھائی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میرا کوالیفیکیشن LLB کی بھی ہے میں نے وکالت۔ اچھا LLB کی ہوئی جی آپ؟ جی، اور جو ہے نا میری ڈگری بھی ایفیلیٹڈ ود BPP لنڈن ہے۔ اچھا ٹھیک۔ تیمور بھائی اس سے پہلے الیکشن لڑنے کا کوئی ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ جی، میں نے 2016 میں ممبر ضلع کونسل یوتھ کا الیکشن لڑا ہے۔ بائی الیکشن سلیکٹ ہوئے تھے آپ؟ جی، بائی الیکشن سلیکٹ ہوا تھا۔ اچھا تیمور بھائی، اتنی کوالیفیکیشن ہے آپ کی، LLB بھی کی ہوئی ہے، سیاست میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ سیاست میں بیسیکلی ایک تو میرے والد صاحب کا بھی ایک تھا، کیونکہ وہ UC پڑیال میں چیئرمین کے الیکشن کنٹیسٹ کرتے رہے ہیں، لیکن تحریک لبیک میں جب میں آیا تو اس میں ایک نظریہ تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو ہم نے سیاست جدھر بھی کی ہے وہ اس کی لائن اور اس کی لائن میں بہت فرق ہے۔ سیاست کو اصل جانا ہے تحریک لبیک میں آ کے، یہ سمجھ لیں سیاسی کیریئر آپ سمجھ لیں کہ میرا تب ہی سٹارٹ ہوا ہے جب میں تحریک لبیک میں آیا۔ تیمور بھائی ایک سوال رہ کہتا تھا، سورس آف انکم آپ کا کیا ہے؟ سورس آف انکم یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا ایک چونکہ ہماری اپنی کالونی ہے، ٹھیک ہے، خالد کالونی، اور ہم لوگ یہ کر لیں کہ جینونلی ایک بزنس اورینٹیڈ پرسنس نہیں ہوتے، ہمارا ٹوٹلی اسی طرح ہے سسٹم، اور یہ سمجھ لیں کہ والد صاحب اور ہمارے ایک جوائنٹ سسٹم ہے، اور الحمدللہ اس سے ہم گزر بسر ہے ہمارا۔ آپ کے والد صاحب کے علاوہ کوئی اور بندہ بھی آپ کے خاندان میں جس نے سیاست میں حصہ لیا نہیں، ہو؟ میرے والد صاحب کا بھی سیاست کا یہ سمجھ لیں پولیٹکس جو ان کا اپنا تھا وہ اتنا کوئی واسٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی اپنے بزنس پہ ہی کنسنٹریشن، جب آپ کو پتہ ہے کہ، اور کسی اور جماعت میں سیاست کو ایز این عبادت تحریک لبیک میں رہ کے کر رہا ہوں، لیکن میرے والد صاحب کا وہ مین کورس کہہ سکتے ہیں نا وہ نہیں تھا، اور نہ اس سے پہلے میرے خاندان میں کوئی ایسا بندہ ہے۔ تیمور بھائی کوئی یونین کونسل کا الیکشن آپ نے نہیں لڑا؟ نہیں، میں ضلع ممبر کوئی صوبائی کا نہیں لڑا، ڈائریکٹ قومی اسمبلی کا ٹکٹ آپ کو مل گیا، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہوتا تو یوں تھا کہ آپ پہلا الیکشن تھا آپ کا، تو صوبائی پہ کیوں ٹرائی نہیں کیا؟ بیسیکلی میں یہ سمجھنے کہ تحریک لبیک میں ایز اے کارکن میری شمولیت ہوئی تھی، نہ میری صوبائی کی حیثیت سے ہوئی ہے، نہ میری قومی کی حیثیت سے ہوئی ہے، نہ میری چیئرمین کی حیثیت سے ہوئی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ ٹھیک ہے، میں تحریک لبیک میں آیا تو جتنے دوست احباب جو میرے ہمارے سرکل کے تھے، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا، اور کیونکہ آپ کو پتا ہے تحریک لبیک اگر آپ سسٹم جانتے ہو تو وہ بائے مرکز چلتی ہے، ہمارے سارے مرکز کی، تو مرکز کے پاس وہ لوگ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم تیمور صاحب کو جو ہے نا ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ آگے اس میں آئے، تو پھر مجھے ہی وہ لے کے گئے، اور پھر مرکز نے ہی فیصلہ کیا کہ آپ، نہ انہوں نے مجھے صوبائی کے لیے دیا نہ کچھ، اور انہوں نے مجھے قومی کی بات کی، اور میں نے اس کو قبول UC کیا۔ پڑیال سے آپ کا تعلق ہے، پڑیال اور چونترا میں اس وقت سیاست کے مین کارکنان اور سیاست کے بڑے نام موجود ہیں، جی چودھری محمد افضل صاحب پڑیال سے، جی چودھری امیر افضل صاحب چوندرا سے، جی خود چودھری نثار علی خان صاحب، جی جی ان سارے لوگوں میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بہت زیادہ محنت اور وقت کی ضرورت ہے نام اور مقام بنانے کے لیے؟ اچھا، اس کے اندر یہ ہے کہ سارے میرے لیے قابل احترام ہے، بڑے ہیں، اور رسپیکٹ پہلے ہے، اور وہ ہمیں کرنی بھی سوری چاہیے۔ کرنل اجمل صاحب بھی جی، تھانہ چونترا سے ہیں، جی، کرنل اجمل صاحب بھی ہیں، جی اور بھی ہیں جو امیدواران ہیں اس لائن میں، سارے قابل احترام ہیں اور ہم سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن میرے لیے چیلنج اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ میں نظریے کے پیچھے کھڑا ہوں،
اور جو نظریہ میں ایک اور بات ایڈ کروں گا، جو شخصیت پرستی پہ سیاست ہوتی ہے جو اور جماعتوں کی ہے، اور نظریاتی سیاست، میرے خیال سے زمین اور آسمان کا فرق ہے. شاید میرے لیے بھی بہت مشکل ہوتا اور میں اس طرح سروائیو نہ کر سکتا اگر میں شخصیتی سیاست کر رہا ہوتا. ہماری نظریاتی سیاست ہے، اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری جدی پشتی سیاست نہیں ہے. کوئی اور بندہ فرنٹ لائن پہ آئے گا، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. نظریاتی سیاست کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے اور میرے دیکھنے والے ویوز کو بتائیں گے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ بہت کلیئر اینڈ کٹ ہے. ہمارے نظریے تحریک لبیک، میرے خیال سے میں یہ بھی بات ایڈ کروں گا کہ اس ٹائم پاکستان میں جس جماعت کے پاس نظریہ ہے وہ تحریک لبیک ہے. وہ اس طرح کہ آپ اگر دیکھیں تحریک لبیک نے آج تک مار اگر کھائی ہے تو وہ اپنے نظریے کے پیچھے، نظریہ ان کا تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت. اور آج کی سچویشن میں بھی آپ کو یہ بتا دوں، لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ صرف ختم نبوت اور ناموس رسالت کے پیرادار ہیں. تو آج بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہماری تحریک لبیک نے شٹر ڈاؤن ہڑتال 27 فروری کو دی ہے. اور وہ دیکھیں اس کے اندر میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ آج تحریک ٹی ایل پی جو ہے ہماری، نہ اپوزیشن میں ہے، نہ حکومت میں ہے، نہ ان کا سینیٹر ہے، نہ ان کا وزیر ہے، بالکل آؤٹ آف دا وے ہے. ہمارے پاس سندھ میں کچھ سیٹس ہیں اور اس کے علاوہ آل اوور ہم لوگ نہیں ہیں. اگر ہم دیکھیں تو 11 جماعتیں 12 جماعتیں ایک سائڈ، ایک جماعت ایک سائڈ، سب آپس میں لڑیں. ہمارے لیے ویٹ اینڈ واچ والی سٹوری تھی، ہم دیکھیں انجوائے کریں کہ جی یہ لڑ رہے ہیں. لیکن ہمارے امیر محترم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ ہڑتال پہ جائیں گے اور عوام کے ساتھ اس مہنگائی پہ کھڑے ہوں گے. تو یہ جتنے لوگ ہیں، اور میں ایک اور اس میں بات ایڈ کروں، آپ نے نظریے کی بات کی تھی، ٹی ایل پی میں تمام ووٹر بھی نظر آتی ہے. اگر مجھے سائڈ پہ کر کے کوئی اور امیدوار آگے آئے گا تو ووٹ بینک اتنا ہی رہے گا. تو یہ چیز اور جماعتوں میں آپ نے میرے خیال سے بہت کم دیکھی ہوگی کہ امیدواران خود کہیں کہ جی ووٹ بینک. اور ماشاءاللہ ہم لوگ تمام امیدواران جتنے بھی ہیں، ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہم لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک جو ہے نظریاتی ہے. کتنا ووٹ بینک اب تک بنا چکے ہیں آپ؟ میں اس کے حوالے سے یہ کہہ دوں کہ آپ نے کبھی ورلڈ کپ دیکھا ہو تو ورلڈ کپ کے اندر آپ نے کچھ، جب ورلڈ کپ شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر ٹیمز ہوتی ہیں، فیورٹس، چوکرز اور یہ. تو انشاءاللہ تعالی تحریک لبیک پاکستان اس بار فیوریبل چوکرز ہوگی. اور یہ سمجھ لیں، میں آپ سے آپ کے ووٹ بینک کی پوچھ رہا ہوں، اوورال تحریک لبیک نہیں پوچھ رہا. اس حلقے میں کتنی ووٹ اب تک بنا چکے ہیں؟ یہ تو اب الیکشن آئے گا تو پتہ چلے گا انشاءاللہ. خود آپ نے ورک کیا، آپ کو اندازہ تو ہوگا. نہیں، انشاءاللہ بہترین ورک ہے. اور جو بھی ورک ہم نے کیا ہے اس کی کیا امید ہے تیمور بھائی، اگر آپ جیتیں گے تو کتنے مارجن سے، اور ہاریں گے تو بھی کتنی ووٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ میں اتنی ووٹ لے لوں گا؟ بھائی جان، میں ووٹ نمبر پہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتاؤں گا کہ ہم ووٹ نمبر اتنے لیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بہت اچھی پوزیشن میں جائیں گے انشاءاللہ. اوورال کی بات کروں، ٹی ایل پی کی بات کروں گا میں، کیونکہ میں خود کی ووٹ میں نے آج تک جا کے مانگی بھی نہیں. میں آپ کو یہ بالکل، یہ ہمارے کارکنان بھی، کیونکہ آپ بھی حلقے میں ہوتے ہیں، میں نے آج تک جدھر بھی گیا ہوں اور جن سے مانگتا ہوں، شاید وہ بھی ہمارا انٹرویو سنیں گے، میں نے آج تک جب بھی بات کی ہے، میں نے مجمع میں بات کی ہے تو میں نے کہا آپ نے ووٹر ٹی ایل پی کا بننا ہے، آپ نے ووٹر چودھری تیمور کا نہیں بننا. میرے اور آپ کے درمیان دو رشتے ہیں. آپ سیاست سے تعلق ہے آپ کا، میرا صحافت کے ساتھ تعلق ہے. جی. سیاست اور صحافت کا چوری دامن کا ساتھ ہے. ایک رشتہ ہمارے درمیان یہ بھی ہے. جی. دوسرا رشتہ میرے اور آپ کے درمیان یہ بھی ہے کہ میں اس حلقے کا ووٹر ہوں، آپ امیدوار ہیں. بالکل. میرے اور آپ کے درمیان ووٹ کا بھی رشتہ ہے. مجھے یہ بتائیں، اگر میں آپ کو ووٹ دیتا ہوں اور آپ الیکشن نہیں جیت پاتے، لیٹ سپوز فار ایگزامپل آپ 40,000 ووٹ لیتے ہیں لیکن آپ الیکشن نہیں جیت سکتے، ٹھیک ہے، الیکشن ہارنے کے بعد ان 40,000 لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے نظر آئیں گے؟ اچھا، میں دیکھیں اس کے اندر میں آپ کو بڑا میں جواب دینے لگا ہوں کہ الیکشن ہوگا یا کوئی بھی گیم ہوتی ہے تو جیتتا تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی جیتتا ہے، ٹھیک ہے، ون ایک نہیں کرنا ہے، سیکنڈ والا بھی ہارا ہوا ہے، تھرڈ والا بھی ہارا ہوا ہے، فورتھ والا بھی ہارا ہوا ہے، کچھ جیتے جاتے ہیں، کچھ کو جتوایا جاتا ہے. جی، وہ تو ایک الگ بحث پہ چلی جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن جیتا ایک ہے. جی. میں بڑی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی. ایک تو پہلی بات، جو تحریک کو ووٹ کرے گا نا اس کا ووٹ ضائع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. وہ اس وجہ سے، کیونکہ ووٹ میں نے آپ کو بولا ہمارا
میں جب بھی جا کے ووٹ مانگتا ہوں تو میں نظریات پہ مانگتا ہوں. میں ہر ووٹر کو بھی یہ کہتا ہوں آپ نے چودھری تیمور کو ووٹ نہیں کرنا. ایوری ون از ناٹ پرفیکٹ, ٹھیک ہے. اور جو کہتے ہیں کہ وی آر پرفیکٹ اور ہم یہ کر سکتے ہیں, تو میرے خیال سے وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ جو بھی کچھ ہے سرکار دو عالم کے ہی توسل ہے. اور ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں, ہم لوگوں کے نظریات بھی ہے کہ ہم انہی کے ہی مطلب نظام کو نفاذ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں اسلامی نفاذ لے کر آئیں گے. تو جو ووٹ دے رہا ہے وہ ووٹ سرکار کو دیکھ کے دے رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ یار یہ ووٹ کم از کم میں ڈال رہا ہوں, میں اسلامی نفاذ چاہتا ہوں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ چودھری تیمور یا ہمارے ایم پی ایس صاحب, چودھری سجاد صاحب یا اور آگے حلقے میں چلے وہ اسمبلی میں چلے جائیں, وہ یہ نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ایکس وائی زی ایوری ون, کوئی بھی چلا جائے, ٹھیک ہے, لیکن جانا ایک ہمارے وہ بندہ جائے جو ہمارے نفاذ کو لے کے ہمارے نظام کو نفاذ کرائے انشاءاللہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ووٹ کرے گا اس کا ووٹ ضائع نہیں ہونا, کیونکہ اس نے اپنے نظریے پہ کیا ہے. دوسرا انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت بتائے گا کہ اگر دیکھیں ون اور لوز وہ تو وقت بتائے گا, اس کی کوئی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, ہم تو نہیں جانتے. لیکن اس کے بعد تحریک ایک ایسا رشتہ ہے, اور ہم ہر جگہ جا کے یہی کوشش کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ تحریک اور دوسری جماعتوں میں فرق بھی یہی ہے کہ تحریک میں ہم لوگ اپنی برادری بنا رہے ہیں. یہ ہماری برادری ہے. میں ہر جگہ جا کے بھی کہتا ہوں کہ یہ لبیک برادری ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے اپنی برادری کو بھی یہ کہا اسی برادری میں آ کے اب اس کے بعد ہماری یہ برادری ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے ساتھ چلنا ہے, ٹھیک ہے, اور نظریے کو لے کے چلنا ہے. آج ہم نہیں, ہماری محنتوں سے شاید ہمارے بچے جو نظام ہم چاہتے ہیں وہ دیکھیں. تیمور بھائی کیا لگتا ہے مقابلہ آپ کا کس کے ساتھ ہے؟ مقابلہ موجودہ امیدواران میں سے کون آپ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے, کس سے زیادہ آپ ووٹ لے سکتے ہیں, اور کون آپ سے زیادہ ووٹ لے سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام امیدواران اپنا ورک کر رہے ہوں گے, اور ان کا اپنا ایک سرکل بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں نا, ہماری سیاست میں اور دوسرے سیاست دانوں کا مقابلہ ہمارے ساتھ بنتا نہیں ہے. عوام ووٹ کا مقابلہ, میں وہی بات کر رہا ہوں, عوام کو اگر دیکھیں ایک ہمارے علاقے کی سیاست تھوڑی دڑے بندے بھی جاتی ہے, لیکن اگر عوام یہ چیز دیکھے کہ نظریے پہ کون کھڑا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ میرے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا, کیونکہ کسی کے پاس نظریہ ہی نہیں ہے اس ٹائم. ادھر کوئی بھی جماعت والا ہو, کسی کے پاس نظریہ نہیں ہے. جو پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے پاس بھی نظریہ نہیں ہے, اور جو آزاد لڑ رہے ہیں ان کے پاس بھی نظریہ نہیں ہے. میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں. آج ایک جماعت کی جیل بھرو تحریک سٹارٹ ہوئی ہے, اور آج ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم لوگ مہنگائی کے حوالے سے ایک ہڑتال کریں گے. ٹھیک ہے, ایک طرف وہ جماعت ہے جو جیل بھرنا چاہ رہی ہے ایک شخصیت کو آگے لانے کے لیے, اور ایک طرف وہ جماعت ہے جو ایک نظریے کو, ایک سمجھ لیں ایک ایم کو آگے لے کے آنا چاہ رہی ہے, جو کہ مہنگائی کے حوالے سے ہے, جو کہ ناموس رسالت کے حوالے سے ہے, جو کہ ختم نبوت کے حوالے سے. تو میرے خیال سے میرا نظریہ اس ٹائم آسمان چھو رہا ہے, اور ان کا نظریہ زمین پر گرا ہے. یہ ایک جماعت کی بات ہوگی, دو آزاد کے حوالے سے. اب دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب آزاد بھی جو کوئی ہے, ٹھیک ہے, کوئی اگر جا کے ووٹ آپ نے مانگنی ہے تو آپ نے کچھ لوگوں کو ایکسپلین کرنا ہے نا کہ یار میرے پاس یہ چیز ہے, میں یہ کر سکتا ہوں, میں آؤں گا. جس طرح آپ نے پوچھا کہ جی آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آزاد کے پاس بھی نظریہ نہیں ہے. نظریہ یہی ہے کہ ہم نے اتنے سال سیاست کی ہے, اور اتنے سال ہم سیاست کرتے رہے ہیں, اور یہ چیزیں ہم نے کی ہے. لیکن اگر آپ تحریک لبیک کو دیکھیں تو میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ چودھری تیمور کی شخصیت کچھ نہیں ہے, چودھری سجاد ہوں گے ان کی شخصیت کچھ نہیں ہے, ان کی جگہ ایکس وائی زی کوئی بھی آ سکتا ہے. تحریک لبیک ادھر ہی کھڑی ہے. میرے حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ آپ کے حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ شاہی وہ جو رواج ہے نا وہ ہے. آپ کے حلقے میں اس ٹائم یہ سمجھ لیں کہ ہماری عوام جو سب سے زیادہ محروم رہی ہے نا, آپ یہ سمجھ لیں میں اس علاقے کی بات کر رہا ہوں جدھر آپ بیٹھے ہیں, اس علاقے میں آپ کی عوام کو اس ٹائم آپ کے جو محسن آپ کا رہبر جس کے کو آپ ووٹ دے کے لے کے جاتے ہیں, اس کو آپ نے وہ جب آ کے آپ کے ہاتھ بھی نہیں ملاتے نا آپ سے, تو آپ سمجھ سارے تو نہیں ہے نا, کچھ ملاتے ہیں جی, کچھ جو ملاتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے, جو میں ویسے ابھی آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں, جو ملاتے ہیں ان کے حوالے سے بھی, جو کاموں کے حوالے سے بھی جاؤں گا. لیکن ہماری
عوام مرحوم رہی ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، اور جو میرے حلقے کا دوست سب سنے سے گا. بڑی محرومی مجھے ان شارٹ بتائیں، کیا کہتے ہیں اس حلقے کی سب سے بڑی محرومی کیا ہے آپ یہ سمجھ لیجیے جو دور ہونی چاہیے سب سے پہلے؟ یہ ہمارے حلقے میں آپ ابھی جو ترقیاتی کام کے والے سے دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ جس طرح پرانے سیاسی کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے روڈیں بنا دیں، ٹھیک ہے، یا کچھ اس طرح، جو ابھی ہسپتال کچھ اس ٹائم آ کے شروع ہوئے. تعلیمی آپ سٹرکچر دیکھیں ہمارے اس علاقے کا، تعلیمی سٹرکچر میں آپ کا جو علاقہ تھا اس کے اندر جو آپ کے پاس یہاں پر یونیورسٹی تک آ جائے، آپ کے پاس اتنی بڑی سوسائٹیز آ گئی، آپ کے پاس یونیورسٹی نہیں آ سکی. آپ کے پاس ادھر سے آپ گجر خان آگے چلے جائے، آپ کو دیہات جنگل کے اندر بھی گیس ملے گی، آپ کو اپنے علاقے میں گیس نہیں تیمور ملے بھائی صرف ایک چیز بتائیں مجھے، سب جی. سے بڑی محرومی کون سی ہے اور اس بس کا حل کیا ہے؟ میرے خیال سے تعلیم، تربیت، گیس، بجلی، روڈ، ترقیاتی کام، بے روزگاری، کیا ہے آپ کے نزدیک اس حلقے NA59 کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے آپ کے پاس؟ انشاءاللہ میں آپ کو حل کے بارے میں بتاؤں گا. سب سے پہلے بڑا مسئلہ نا، یہ جو ہمیں محروم رکھا گیا ہے، سب سے بڑا تو یہ ہے. اس کے بعد آپ یہ جتنی چیزیں آپ نے لائن قطار بولی ہیں نا، یہ تمام چیزیں، تعلیم، اگر ہمارے حلقے کا سٹیٹس دیکھیں اور ادھر سے آپ کلر سیدہ آگے چلے جائیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اسی حلقے میں کلر سیدہ پہلے تھا تو اس کا کیا سٹیٹس ہے، ادھر کا کیا چل رہا تھا اور ادھر کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ ادھر سے گجر خان چلے جائیں اور ادھر چلے جائیں، آپ کو گیس نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، آپ کے حلقے کو کٹ کر کے، بیچ میں آل دا وے کٹ کر کے، کہ شاید یہ تھرڈ ورلڈ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر چیزیں پہنچائی گئی. بجلی بھی کافی جگہوں پر مسائل ہیں، یہ تو نارمل ضروریات ہیں، یہ تو دیکھیں یہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے، میں نے بولا نا ہر بندہ، میں ان کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، انہوں نے بھی شاید کوشش کی ہو، پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کوئی چیزیں ان کی نظر میں آ گئی، کوئی چیزیں ان کی نظر میں نہیں آئی. لیکن اس عوام کو نا عزت دینے سے جو محروم رکھا گیا نا، وہ سب سے بڑا مسئلہ. آپ دیں گے عزت اپنے میں ووٹروں کہتا ہوں کہ میرا کارکن بھی جانتا ہے، تحریک لبیک کا کارکن بھی جانتا ہے کہ تھلے پہ بٹھائیں گے، تھلے پہ بیٹھیں گے. بابا جی کی عرس پہ میں 2 دن روڈ پہ سویا ہوں، اور یہ میری عوام جانتی ہے. حویلیاں میں 7 بجے کے ساتھ صبح فجر اور 6 بجے تک کھڑا رہوں، اور اس بات پہ کھڑا رہوں کہ میرا لیڈر وہاں کھڑا ہے، گولی اگر آئی یا ہتھکڑی آئی تو پہلے میں دوں گا اپنا ہاتھ یا سینہ، تو پھر اس کے بعد آگے جائیں گے. انشاءاللہ میرا جو TLP کا جو دوست احباب ہے وہ میری اس چیز سے واقف ہے انشاءاللہ، الحمدللہ. اچھا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حلقے کی خدمت کا موقع دیا، انشاءاللہ سب سے پہلی بنیادی چیز آپ کیا اس حلقے کو دیں گے؟ سب سے پہلی بنیادی چیز دیکھیں، ہم لوگوں کے پاس تعلیمی انفراسٹرکچر نہیں ہے. تعلیم کو عام کریں گے آپ؟ انشاءاللہ. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ہر گاؤں میں سکول ہوگا؟ انشاءاللہ میں آپ کو اپنے تحریک لبیک کا ایک انفراسٹرکچر بتا رہا ہوں کہ میرے جو امیدوار ہے چودھری سجاد صاحب، ہم لوگوں نے یہ اپنی جو تحریک کے دوست سنیں گے وہ اس چیز کی بات کی تائید بھی کریں گے کہ یار واقعی یہ بات ہے. ہم لوگوں نے اس چیز کا ایک پلان بنایا تھا کہ جن سکولوں کے اندر غریب بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم لوگ کچھ اپنی طرف سے، تحریک کی طرف سے کچھ ہم لوگ آپس میں، کیونکہ ہماری تنظیم سازی ہوتی ہے تو ہم لوگ کچھ مل کے یار جو کچھ ہو سکتا ہے، دیکھیں یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوگا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ یار ہم لوگ اس چیز کو تھوڑا سا عام کریں، اور اس کے حوالے سے ہماری ورکنگ بھی جاری ہے. اور آج بھی ایک اسکول سے جب ہم آئے تو ادھر بھی ہم نے یہی بات کی، اور ادھر بھی ہم نے ان کو، بچوں کو، ان کا سالانہ شروع ہوا تھا، ہم نے کہا جی ہماری طرف سے ان بچوں کو اتنی پیمنٹ کی کتابیں اور یہ جو ان کا نصاب ہے ہماری طرف سے فری ہے، تاکہ جو یتیم بچے ہیں، غریب بچے ہیں، ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہ پڑے. تیمور بھائی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 29. نوجوان طبقہ آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوگا، یار اپنی طرح کا ایک لڑکا آ رہا ہے. بزرگ کہتے ہوں گے یہ کیا کرے گی، یہ لڑکا سا ہے. جی. تو آپ نوجوانوں کی امیدوں پر پورا اتریں گے یا بزرگوں کی؟ میں دین اسلام میں کھڑے ہونے والا اس ہر شخص کی امید پہ پورا اتروں گا جو دین اسلام کا نفاذ چاہتا ہے. انشاءاللہ میں اپنی بات پہ ہر بار بولتا ہوں، میں اپنے تمام جتنے تحریک لبیک کے ووٹر اور جو ویسے لے مین ووٹر ہے جس کو ہم نے قائل کر کے، مائل کر کے لے کے آنا ہے، ان کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ میرا وعدہ ہے، آپ کے حلقے میں ہر طرح کی منسٹری رہی ہے، آپ کے پاس ہوا بازی بھی رہی ہے، آپ کے پاس داخلہ بھی رہی ہے، آپ کے پاس ہر دور حکومت میں منسٹری رہی ہے، لیکن آپ کو اپنے نمائندے کا پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کب آیا کب گیا، اس نے کیا کوئی ایسا کام کیا کہ اس کو یاد کیا جائے یار یہ بندہ کہاں سے الیکٹڈ ہے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ جو ہمیں ووٹ کر رہے ہیں
جب ہم جائیں گے اور جو نہیں ووٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ جب بھی ہم جائیں گے وہ ہم پر فخر کریں گے. تیمور بھائی، ہمارے اوپر ایک وائس آف پنجاب والوں پر یہ بلیم کیا جاتا تھا، یہ کہا جاتا تھا جی کہ آپ صرف طریق انصاف کا کام کرتے ہیں. ہم نے آج اس تاثر کو زائل کیا ہے، 2-3 مرتبہ آپ سے رابطہ ہوا، آپ نے بھی ٹائم دیا. یہ ذرا کیمرے کے سامنے بتائیے گا کہ کیا ہمارے درمیان اس سے پہلے جو بھی گفتگو ہوئی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی سوال و جواب طے ہوئے تھے؟ نہیں. نہ میری طرف سے نہ آپ کی طرف سے. اس کے حوالے سے یہ بات کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بھائی آئے اور کوئی بھی جو ہمارا رابطہ پہلے تھا اور ابھی ہے اس میں ہم نے کوئی بھی بات آپس میں ڈیفائن نہیں کی تھی آپ کس حوالے سے بات کریں گے، اور کوئی بھی بات ہم لوگوں کے آپس میں فائنل نہیں ہوئی تھی. تیمور بھائی، ایک آخری سوال ہے میرا، اسی پر میں بھی اپنے سیشن کا اختتام کروں گا. میں آپ کو اور میرے دیکھنے والے ناظرین جو ہیں، ویوز ہیں، چودھری نثار کے ہوتے ہوئے ایک بڑا دبنگ لیڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. غلام سرور خان صاحب ہیں، ترقیاتی کاموں کے جال بچھائے انہوں نے. کرنل اجمل صاحبہ راجہ صاحب ہیں، اسی حلقے سے ہیں، وہ اپنے حق کی، اپنے حلقے کی عوام کے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں. انجینئر قمر اسلام صاحب ہیں، وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اپنا. چودھری کمران اسلم صاحب ہیں، وہ شاید پیپل پارٹی کی طرف سے. مجھے یہ بتائیں، اتنے پرانے بڑے ناموں کے ہوتے ہوئے مجھے بتائیں میں اور یہ میرے ناظرین کو کیا کہیں گے، میں آپ کو کیوں ووٹ دوں؟ میں نے شروعات میں بھی بات کی تھی، بالکل سارے بندے اپنے لحاظ سے اپنی جگہ کام کیا، کسی نے نہیں کیا. میں وہی بات کرتا ہوں، کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا کہ ان کی نظر سے چیز رہ بھی سکتی ہے. ہم ان کو ڈیگریڈ نہیں کریں گے، ہم نے دین اسلام کا نفاذ کرنا ہے. ہم لوگوں نے ان کو ان کی حد تک نہیں کرنی، ٹھیک ہے، وہ بڑے ہیں. ہم نے عزت کے دائرہ کار میں رہ کے جو چیز ہم عوام کو سمجھا سکتے ہیں. مجھے ووٹ کرنے کا صرف ایک مقصد ہے، میں نے اپنے ووٹر سے بھی، اپنے جتنے بھی ٹی ایل پی کے دوست اور باہر سب سے جا کے میں یہ چیز کہتا ہوں، آپ نے چودھری تیمور کو ووٹ نہیں کرنی ہے، آپ نے ٹی ایل پی کے نظریے کو ووٹ کرنی ہے. اور ٹی ایل پی کا نظریہ بہت شفاف ہے، بہت مطلب ہم لوگوں کے پاس ایسا نظریہ ہے جس سے آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کے سارے مسائل کا حل ہے. اور میں پروو کر سکتا ہوں کہ جتنے مسائل اس ٹائم پاکستان کے اوپر قابض ہیں، کوئی بھی اگر جو تحریک لبیک پاکستان کہہ رہی ہے، آپ لوگ اسلام، اگر اسلام کہتا ہے نا کہ چور کے ہاتھ کٹنے چاہیے تو چور کے ہاتھ کاٹے، اگلا چوری نہیں کرے گا کوئی، ٹھیک ہے. اگر اسلام کہتا ہے کہ سود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سود نکالیں، آپ کی معیشت آٹومیٹکلی سیٹ ہوگی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے ووٹ نہیں کرنا، آپ نے ووٹ دین اسلام کو نفاذ کے لیے کرنا ہے. اور شاید آج میں لڑ رہا ہوں، اگلے 2 بار جب بھی مجھے مرکز نے دیا میں چانس میں لڑوں گا، اور اگر کوئی اور آئے گا تو ہم اس کی کمر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اس وجہ سے کیونکہ ہم نظریے کے پیچھے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک نظریہ ہے ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ووٹ جتنے بھی آپ نے نام لیے میرے لیے قابل عزت ہیں، ان میں سے کوئی بھی شخص جس نے کام کیے ہیں، جس نے کام نہیں کیے، ہر بندے نے کام اقتدار میں آ کے کیا، اپنے گھر سے لا کے کسی نے کچھ کام نہیں کیا. اور جو ابھی ان کے نظریے ہیں وہ ووٹ کرنے قابل نہیں ہے. دیکھیں، کیونکہ آپ شخصیت کے پیچھے کھڑے رہیں گے، نظریے کو بھول جائیں گے. جب آپ، اور بات یہ ہے کہ نظریہ بھی اگلا جو ہماری جماعت کا نظریہ وہ دین اسلام کے ہی راؤنڈ اباؤٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم چاہتے بھی ایسا نفاذ ہے. تو کیوں نہ پھر ہمیں ووٹ کر کے ایک دفعہ اتنے سارے ایکسپیریمنٹس کرنے کے باوجود جب پاکستان کا بیڑا غرق ہی کر رہی ہیں یہ لوگ، تو ایک دفعہ آپ لوگ دین اسلام کو ٹرائی کر کے دیکھیں کہ وہ کیا کمال دکھائے گا انشاءاللہ. وش یو بیسٹ آف لک تیمور بھائی، ہماری نیک دعائیں، نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ آپ نہیں جیتے تب بھی آپ میرے حلقے کی عوام میں کا اور میرے حلقے کا اس کی فلاح و بہبود میں جو آپ حصہ ڈال سکتے ہیں وہ آپ ڈالتے رہیں گے، اور اپنی کوشش اس حلقے کی عوام کو، ان کی بنیادیوں کو پہنچانے میں انشاءاللہ آپ اپنے سے جو آپ کی کوشش ہے وہ اپنے حصے کی آپ شمع جلاتے رہیں گے. جی انشاءاللہ. اور میں اس کے آخر میں کنکلوڈ یہ کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ دین اسلام کے بالکل پیور، ہم اس کے نفاذ کے لیے کھڑے ہیں. اور اس بار بھی نہ جیتے، 10 بار نہ جیتے، ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ ہماری اولادیں دیکھیں گی دین اسلام کا نظام، ٹھیک ہے. اور اس پاکستان میں انشاءاللہ میرے محترم نے کا بھی خواب ہے، ہمارا بھی خواب ہے، ہم اسلام کا نظام لے کے آئیں گے، اپنے لیے نہیں، اس پورے پاکستان کے لیے. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا مجھے آپ سے گفتگو کر کے. میرے ساتھ موجود تھے
چودھری تیمور خالد صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی، امید ہے آپ کو ان کی گفتگو پسند آئی ہوگی. دیکھتے رہیے وائس آف پنجاب.